یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 2 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خضدار فورسز کی 3 دن سے آپریشن جاری۔ خضدار اور پنجگور سے مزید 7 افراد جبری لاپتہ کر دیے گئے۔ کوئٹہ جعلی مقابلے میں قتل کیے جانے والے 3 نعشوں کی تدفین فورسز کی نگرانی میں کر دی گئی۔ پنجگور کوئٹہ تھانوں پر دستی بم حملے اور گریشم میں موبائل ٹاور مشینری کو نظر انداز کرنے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ نوش کی پنجگور اور مچھ میں بم حملوں کی ذمہ داریاں BLA نے قبول کر لیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی گوہرام بگٹی کے کہنے پر پولیس نے ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، عمر رسیدہ والدین کی فریاد۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارشیں، 2 بچوں سمیت 3 افراد ہلاک، راستے بند، ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ پنجگور سے کوئٹہ جانے والی ویگو سوراب کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا، ایک خاتون ہلاک، اشرف نامی شخص سمیت 3 زخمی ہو گئے۔ خضدار کی یونین کونسل خودہ اور آس پاس کے علاقوں میں فورسز کی آپریشن گزشتہ 3 دن سے جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فورسز نے بشیر احمد ولد تاج محمد سمالانی اور ان کے چھوٹے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنانے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے پچھلے 3 دن سے زمینی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے اور علاقہ مکینوں کی اونٹ اور گدھے بھی چھین کر آپریشن میں لے گئے ہیں۔ پنجگور کے علاقہ سوردو سے پاکستانی فورسز نے 3 بلوچ فرزندوں کو جبری لاپتہ کر کے نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ضیاء ولد نور اللہ کو شادی کی تقریب، جبکہ انعام ولد اسحاق اور ماجد ولد عبدالحمید کو ان کے گھروں سے تشدد بعد حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ خضدار کے علاقہ کوشک سے پیر کی الگ صبح تقریباً 4 بجے ISI کے مسلح جتھے کے کارندوں نے طالب علم نادر حسین ولد محمد خان سکنہ مشق گجر اور محمد آصف ولد مراد نامی 2 افراد کو رشتہ داروں کے گھروں سے اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا ہے۔ دونوں نوجوان تاحال لاپتہ ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فورسز ہاتھوں جعلی مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے 3 افراد کی تدفین قلعہ کمرانی میں فورسز کی نگرانی میں کر دی گئی ہے۔ آپ کو علم ہے، فورسز نے عید الفطر سے ایک دن قبل جعلی مقابلے میں حضرت سمالانی، غنی مری اور عظیم مری نامی افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ شب کوئٹہ کے علاقہ کیچی بیگ میں پولیس تھانے پر دستی بم سے حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ اس طرح پنجگور کے مرکزی شہر چتکان میں تارا آفس کے علاقے میں گزشتہ شب نارکوٹکس کے تھانے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، جس میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ انہوں نے تیسرے بیان میں کہا ہے کہ خضدار کے علاقہ گریشم میں سرمچاروں نے چیل کے مقام پر قائم سہولت کاری کے لیے استعمال ہونے والے ٹاور کو ناکارہ کر کے نظر آتش کر دیا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیانات میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ شب نوش کی شہر سے متصل اسٹیشن کے مقام پر مرکزی شاہراہ پر قائم قابض فوج کے چیک پوسٹ کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں پوسٹ کے باہر موجود ایک اہلکار موقع پر ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ جیند بلوچ نے کہا ہے کہ اس طرح سرمچاروں نے پنجگور کے علاقہ وشبود میں کسٹم کے قریب قابض پاکستانی فوج کے قافلے کو ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا، جس میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا حملہ بولان کے علاقہ مچھ میں کیا گیا، جہاں بی بی نانی کے مقام پر قائم یوفون کمپنی کے ایک مواصلاتی ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر کے ناکارہ کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی کے رہائشی ایک بزرگ نے اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو شائع کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ گوہرام بگٹی کے کہنے پر لیبیز فورس نے ان کے گھر پر دھاوا بول کر خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے کمسن بیٹے کو حراست میں لے کر اغوا کر لیا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ گوہرام بگٹی نے خود انہیں فون پر دھمکی دی ہے کہ گھر سمیت کھیت اور زمینیں ان کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جائیں۔
ویڈیو میں بزرگ خاتون کا کہنا ہے کہ یہ زمینیں آباء و اجداد سے ان کی ملکیت میں ہیں، جس کی گواہی ان کی آبائی مسجد دے رہی ہے۔ ہم پشت در پشت یہاں رہائش پذیر ہیں۔ شمالی، مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ نوکنڈی شہر اور گردنواہ میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ ندی نالوں میں طغیانی متعدد رابطے کے پل بہہ گئے۔ لسبیلا شہر اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش نے بھی تباہی مچا دی۔ پنجگور تحصیل پروم کے علاقہ ریش پیش میں طوفانی بارش کی وجہ سے دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں سلیمان ولد حاجی داد محمد اور عدنان ولد جمعہ نامی 2 بچے ہلاک ہو گئے، جبکہ کیچ ٹمپ میں نہنگ ندی کے تیز بہاؤ میں ایک شخص الہی بخش عرف جانی ندی پار کرتے ہوئے بہہ گیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔